اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، دوستو، یہ موضوع جو آج کا موضوع ہے، یہ وہی موضوع ہے جو پچھلے 2-3 ویڈیوز میں جو ہے وہ ہم اس پر بحث کر چکے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور وہ موضوع مختصراً یہ ہے کہ اللہ انسان سے اس دنیا میں اس کو اتارنے کے بعد کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو ہم نے عرض کی تھی کہ اس کا پہلا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی وہ اس روشنی کو پہچانے تاریکی کے مقابلے میں، کہ جو روشنی اللہ نے نازل کی ہے، طاغوت کے مقابلے میں حق کو پہچانے کہ ہاں جی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، باطل کے مقابلے میں حق کو پہچانے، یا عقل، ذہن، فلسفہ، منطق، دلیل کے مقابلے میں کس کو پہچانے؟ الہام کو اور وحی کو پہچانے کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ جو پیغام، یہ خبر اس نے دی، وحی الہی کے ذریعے سے اس نے ہمیں دی ہے، یہ خبر کیا ہے، یہ درست ہے اور یہ سچ ہے، یعنی جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ تو پہلا مطالبہ جو ہے وہ انسان سے یہ ہے کہ وہ اس حق کو جو ہے وہ پہچانے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ جب وہ اس حق کو پہچانے تو پھر اب اس کے مطابق اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈالے اور کوشش کرے کہ اپنے کردار میں اس کی اصلاح کی کوشش کرے، عبادت میں کوشش کرے، علم میں کوشش کرے، اپنے زہد و تقویٰ میں جو ہے اب آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اور پھر آخری میں یہ ہے کہ جب چلے اگر وہ زاہد بھی ہو گیا، عابد بھی ہو گیا، متقی بھی ہو گیا، متزکی بھی ہو گیا، صوفی بھی ہو گیا، اب وہ کیا کریں؟ تو ب وہ تیسرا مطالبہ ہم نے یہ بات کی کہ وہ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ معاشرے کے ہر پہلو میں، یعنی اگر وہ معاشرتی یا عمرانی مسائل ہے، یا وہ ریاستی مسائل ہے، حکومتی مسائل ہے، معیشی مسائل ہے، معاشرتی مسائل ہے، معاشرتی مسائل ہے، عدل کے مسائل ہے، انتظامیہ کے مسائل ہے، قانون سازی کے، اب جتنے بھی امور ہے کہ جو انسانوں کے آپس میں تعلق سے متعلق ہے، تو اب اس میں وہ کیا کرے؟ اب اس میں اللہ کا حکم جو ہے وہ جاری کرے، یا کوشش کرے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ ملے، یا ایسی کوششوں میں شامل ہو کہ جو یہ کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی یعنی جو آپ نے دیکھا وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب ہے یا اسلام جو ہے وہ دین ہے۔ اب وہ کوششیں جو دین کے قیام کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں خاص کر ہوئی ہے، ان میں جو جتنے بڑے نام ہیں، جس میں جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ کانگریس کے جو صدر تھے، ان کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا، ان کا نام لیا جاتا ہے، مودودی صاحب کا نام لیا جاتا ہے، اس میں حسن اصلاحی صاحب ہے، اس میں جو ہے وہ اسرار احمد صاحب ہے، مختلف لوگ جو ہے انہوں نے اس حوالے سے علامہ اقبال کا نام لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے دین کے نفاذ کے لیے جو ہے براہ راست کوششوں، یا اس کا جو ہے ایک پرچار کیا، ایک تبلیغ کی، اس کا جو ہے ایک نظریہ اور سوچ و فکر جو ہے وہ پیش کی، اور کلی طور سے یہ قرار دیا کہ، اور یہ ثابت کیا قرآن و حدیث سے کہ دین جو ہے، یہ اسلام جو ہے، یہ ایک مذہب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دین ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہمارا روایتی پسند جو نظریہ ہے، آپ سمجھتے ہیں جس کو اسحاق صاحب نے نقل کہا، کہ جو نقل در نقل ہمارے پاس پہنچا ہے، روایت در روایت ہمارے پاس پہنچا ہے، یا جن لوگوں نے مودودی صاحب کی سوچ پر اعتراض کیا، جیسے وحید الدین خان صاحب ہے، ان کی نظر میں اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ مذہب ہے۔ مذہب ہے کہ انسان کا اپنا تعلق انفرادی طور سے، ذاتی طور سے کیا ہو جائے؟ خالق کے ساتھ جڑ جائے، تعلق مع اللہ ہو، تعلق مع رسول ہو، انسان اور اللہ کے درمیان ایک عرفان کا، ایک پہچان کا رشتہ ہو، محبت کا رشتہ ہو، راز و نیاز کا رشتہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسلام دراصل اس چیز کی تبلیغ کرتا ہے، اور اس کی بعد دیگر اشیاء آتی ہے کہ جس طرح حکومت کے معاملے بھی وحید الدین خان صاحب نے بھی اس کو رد نہیں کیا، بلکہ یہ جو دونوں کتابیں ہیں اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے۔ دونوں علم کے لحاظ سے بہترین کتابیں ہیں۔ مودودی صاحب کی کتاب بھی ہے کہ جس میں قرآن کی 4 اصطلاحات ہے، اس کے حوالے سے بھی، ان کی دیگر جو تصانیف ہے اس کا بھی ہم جائزہ لیں۔
اور وحید الدین خان صاحب نے بھی جو بات کی ہے اس کا بھی ہم جائزہ لیں. لیکن میری نظر میں دونوں ہی باتیں درست ہیں. مودودی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بالکل اچھی ہے اور ٹھیک ہے اور بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور وحید الدین خان صاحب کا جو اعتراض ہے وہ بھی بڑا معتدل ہے اور بڑا عالمانہ ہے اور اس کی بھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ مذہب ہے یا دین ہے، اس حوالے سے یہ مضمون میں نے تحریر کیا ہے اور اس کو تو کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں اسی امر کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے. اسلام مذہب بھی ہے کہ افراد انفرادی حیثیت میں کچھ بنیادی عقائد رکھے اور چند رسومات ادا کریں. اب دیکھیں مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب عیسائیت مذہب ہے. اب عیسائیت مذہب ہے. مذہب کیا کہتا ہے عیسائیت مذہب یہی کہتا ہے کہ بھئی اس کی کچھ نظریات ہیں اس کو تسلیم کریں، اس کے کچھ بنیادی عقائد ہیں، آپ اگر ان عقائد کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق چند رسومات ادا کرتے ہیں تو آپ عیسائی ہیں. مثال کے طور پر آپ اتوار کے دن جو ہے وہ سنڈے سروس میں جاتے ہیں، یا آپ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں، یا آپ جو ہے جس کو وہ بپتسمہ یا اس قسم کے رسومات ہیں آپ ان کو درست مانتے ہیں، اور آپ کے عقائد جو ان کے عقائد کے اوپر ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کو باپ کہتے ہیں، نعوذ باللہ جو بھی ان کے عقائد ہیں، اگر آپ ان عقائد کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق چند رسومات ادا کرتے ہیں تو وہ عیسائی مذہب بن جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ ہندو مذہب دیکھیں تو ان کے کچھ بنیادی عقائد ہیں. فار ایگزامپل ان کا رام ہے، سیتا ہے، یہ جو ان کے رگ وید ہے، وہ ان کی مقدس کتابیں ہیں، ان کے کچھ بنیادی عقائد ہیں، آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں. ان کے کچھ بنیادی نظریات ہیں، جو رسومات ہیں، آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ ہندو ہو جاتے ہیں. اسی طرح سکھ ہے، اسی طرح یہود، جتنے بھی دنیا میں جس کو ہم ریلیجنس کہتے ہیں، مذاہب کہتے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کچھ عقائد ہوں گے اور ان عقائد کی بنیاد پر آپ کچھ رسومات ادا کرتے ہیں تو آپ اس مذہب کا حصہ بن جاتے ہیں. تو کیا اسلام ایسے عقائد اور نظریات اور رسومات پیش نہیں کرتا؟ اسلام بھی تو کرتا ہے. اسلام بھی سب سے پہلے کیا کرتا ہے، جیسے میں نے لکھا کہ افراد انفرادی حیثیت میں کچھ بنیادی عقائد رکھیں اور چند رسومات ادا کریں. تو رسومات کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا تاکہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہے. تو جس طرح ہم فار ایگزامپل مسلمان ہیں، ہمارے کچھ بنیادی عقائد ہے، اللہ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے، رسول کے حوالے سے ہے، قرآن کے حوالے سے ہے، یہ ہمارے بنیادی عقائد ہے. اور ان بنیادی عقائد کے ہونے کے بعد ہم چند رسومات ادا کرتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت ہے تمہارے باپ کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام. اب جس رسم کو انبیاء ادا کرے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے شریعت ہے، وہ ہمارے لیے سنت. تو سنت ابیکم ابراہیم کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ایک ادا ہے، ایک رسم ہے، اس کو جو ہے ادا کیجئے. تو اب ہمارے ہاں فار ایگزامپل نمازیں ہم پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، اس کی ایک شان ہے، ایک ادا ہے. یہ تمام ریچولز یا عبادات، یعنی عبادات میں تو مطلب اس کا کثیر ہے، لیکن عبادت کا مطلب وہی ہے کہ جو ہم نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں ان حوالے سے یہ عبادات اور یہ چند بنیادی عقائد یہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ یہ مذہب اسلام بنا. یہ مذہب ہے. بس اگر ایک شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور وہ نمازیں پڑھتا ہے، اور حج اگر اس پہ فرض ہے تو حج کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور دیگر فار ایگزامپل وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ تمام اس کے مذہبی فرائض ہے کہ اگر وہ یہ ادا کرتا ہے تو وہ مذہب اسلام پر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کاربند ہے اور اس کا ماننے والا ہے. لیکن میں نے لکھا اور دین بھی ہے، یعنی اسلام مذہب تو ہے لیکن اور دین بھی ہے کہ انسان اجتماعی حیثیت میں معاشرتی، معاشی، سیاسی، ریاستی اور حکومتی افعال بھی انجام دے. لیکن اسلام جو ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے. پھر فرق یہ ہے، تو اسلام کا بطور مذہب انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام سرے سے مذہب ہی نہیں ہے، صرف دین ہے. نہیں، اسلام مذہب بھی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ تمام کوالٹیز یا انگریڈینٹس یا کنٹینٹس جو ہے وہ شامل ہے اس کی کمپوزیشن میں کہ جو کسی مذہب کے اس میں مینیو میں جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے، ریسیپی میں شامل ہونی چاہیے. تو اسلام کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہے، عقائد بھی ہے، رسومات بھی ہے، یہ اس کو مذہب بناتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر پھر ایک قدم اسلام کیا ہے؟ اسلام پھر دین بھی ہے
کہ اب وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر راستے میں ایک پتھر پڑا ہے، یہ پتھر آپ نے ہٹا دیا، یہ اب دین ہے، یہ اسلام کیا ہے، یہ دین ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ زندگی کا ایک لاہ عمل مہیا کرتا ہے، زندگی گزارنے کا ہر طریقہ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، اس کو ہم الدین کہتے ہیں۔ اب ہماری شادی بیاہ کیسی ہوگی، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا کیسے ہوگا، ہم اپنے میتوں کو کیسے دفنائیں گے، ہم جو ہے وہ کن امور پر اکٹھے ہوں گے، کن امور پر ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدا ہوں گے، ہم معاشرے میں کون سا امر ہمارے لیے جائز ہے، وہ فار ایگزامپل وہ اکانومی ہے، وہ تجارت ہے، تو اس میں سے کون سا امر ہمارے لیے کرنا جائز ہے، کون سا امر ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حکومت ہمارا اگر امیر منتخب ہوگا تو وہ کیسے منتخب ہوگا، اگر وہ سیاست ہے، تو یہ تمام امور جو ان عقائد اور ان مذہبی رسومات کے اوپر یا اس سے جو ہے آپ سمجھے کہ اس سے ایکسٹرا جو ہم کرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ تو اسلام مذہب بھی ہے اور اسلام دین بھی ہے، تو تاہم نہ مذہب دین سے افضل ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم کہیں کہ جی مذہب تو ایسا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اصل چیز تو وہ دین ہے، یا ہم یہ کہہ دیں جیسے فار ایگزامپل ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز مذہب ہے۔ یہ بھی ایک طبقہ ہمارے مسلمانوں میں موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنے عقائد درست کریں، ایمان کو مضبوط کریں، اپنا عمل کو جو ہے اس کو سہلے بنائیں، تو باقی کام خود بخود ہو جائیں گے، دین کے جو امور ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، دکان میں بھی ٹھیک ہو جائیں گے، معاشرے میں بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ریاست میں بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ سوچ بھی جو ہے وہ غلط ہے کہ ہم مذہب کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا مذہب کا انکار کریں، اس کو کہیں کہ یہ صرف دین ہے۔ تو میری نظر میں نہ مذہب دین سے افضل ہے کہ مذہب ہی کو ہم اپنا لیں اور اسی کو جو ہے وہ ہم اس کو اپنائے رکھیں، اور دین کے جو امور ہے، جو اجتماعی معاملات کی جو امور ہے، اس سے جو ہے وہ ہم صرف نظر کریں۔ یہی مسلمانوں کی تباہی کا جو سب سے، اب دیکھیں نا کتنے نمازی ہیں، کتنی مساجدیں ہیں، لیکن چونکہ اجتماعی امور کے متعلق مسلمانوں نے بالکل اس کو نظر انداز کر دیا ہے، اس کے حوالے سے ان میں جو ہے وہ شکوک و شبہات ہے، اس کے اب سمجھے کہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا واضح نہیں ہے۔ تو آپ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہے، اور ہر جگہ جو ہے ان کی مار پیٹ ہے۔ تو اگر اسرائیل کے 1,000 لوگ مرتے ہیں تو مسلمان 40-50 ہزار لوگ جو ہے وہ مرتے ہیں۔ اگر اسرائیل میں ایک گھر تباہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کی 40-50 لاکھ گھر جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ مسلمانوں نے چونکہ اجتماعی امور کو یکسر نظر انداز کر دیا، معیشت کو، دفاع کو، معاشرت کو، اس کو اسلام کے اندر داخلی ہی نہیں سمجھتے، اسی لیے جو ہے ان کا اس حوالے سے وہ تباہی اور بربادی ہے۔ اور جو انفرادی اعمال ہے اس لیے وہ بھی ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ ایک شخص جس کا محلہ ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے گھر میں کیسے سکون سے نمازیں پڑھ سکتا ہے، وہ ذکر و اذکار کرے گا، اس کو پھر ایسا جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہے کہ جس طرح اس کو اجتماعی ماحول میں جس طرح کے اولین کے دور میں جو ان کو حاصل تھا، وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن نہ دین جو ہے وہ مذہب سے افضل ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں جس طرح کے بہت سارے ہمارے ہاں جنہوں نے دین اسلام کے نفاذ کے کوششوں کے حوالے سے جو کوششیں کی ہے یا تبلیغ کی ہے یا لٹریچر لکھا ہے، انہوں نے پھر اس کو یکسر مذہب کے خانے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دین ہی بس اسلام دین ہے، کہ جو ہے وہ حکومت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم نازل ہوا ہے کہ بس ہم حکومت سنبھالیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام معاملات ہیں۔ انہوں نے رسول کی زندگی میں بھی یہی جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف اس حکومت حاصل کرنے کے لیے تمام کوششیں اور جد و جہدیں کی ہیں۔ یہ باقی جو سٹیپس کیے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کو تبلیغ کی، کسی جگہ پر گئے، کسی جگہ ہجرت کی، تو یہ تمام اس حکومت کے حصول کے سٹیپس ہیں، ان کو پورا کیا ہے، اور مذہب کا یکسر جو ہے پھر اس میں وہ ذکر نہیں ہے، اور جو ذکر ہے بھی وہ دین کے ایک آپ سمجھے کہ ایک تربیتی انداز میں ہے کہ نمازیں اس لیے پڑھیں تاکہ جو ہے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ایک صف بندی کیسے کرنی ہے، اکٹھے کیسے ہونا ہے، مؤذن کی آواز پر لبیک کیسے کہنا ہے۔ یہ تمام امور جذباتی انداز میں پیش کیے گئے ہیں، اس طرح پیش کیے گئے جیسے زکوٰۃ کا نظام انہوں نے کہا کہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اس سے دفاع کیا جا سکے، تاکہ اس سے حقوق، تو یہ باتیں جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو دین بھی جو ہے مذہب تو دین سے بڑا نہیں ہے، لیکن دین بھی مذہب کے مقابلے میں نہیں ہے، یا اس کے بڑا ہے یا اس سے چھوٹا، یا اس کے مقابل ہی نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہی ہے کہ جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں کہ نہ یہ مذہب اس سے افضل ہے نہ دین سے، بلکہ جیسے کہ بتایا کہ مذہب انفرادی اعمال کو اگر آپ یہ سمجھ لیں، ویسے تو مذہب اجتماعی عبادات بھی ہے، جس طرح حج ہے، دوسرے زکوٰۃ ہے، باجماعت نماز ہے، یہ اجتماعی افعال۔ سمجھنے کے لیے میں نے کہا کہ جیسے انفرادی اعمال و افعال کو محیط ہے،
دین جو ہے وہ انتظامی امور کا، اجتماعی انتظامی امور کا احاطہ کرتا ہے، اور یہ دونوں مل کر یعنی یہی مکمل دین، یعنی اسلام میں پورا داخل ہونا یہی ہے کہ انسان عقائد سے لے کر اور انفرادی عبادات، زہد و تقوی، اور اس کے بعد اس سے گزر کر پھر اس کو نظام کے اندر نافذ کرے، معاشرے کے اندر نافذ کرے، سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، عدالت کے اندر، ان تمام کے اندر جب وہ نافذ کرتا ہے، اس کو جاری کرتا ہے، اس کے اندر اس کو اختیار کرتا ہے مسلمان، تو یہ منشاء خداوندی ہے، یہی اللہ اور یہی اللہ کی منشا ہے، اور یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوا، نازل ہوا، اور یہی اسلام کی صحیح تشریح ہے۔ تو مذہب بھی ضروری ہے، آپ دیکھیں مذہب ضروری ہے کہ انسان باطل، طاغوت، شیطان، عقل اور نفس کی تحریک کے مقابل پاک، صاف اور مبنی بر حقیقت عقائد کا حامل ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس مذہب کی، آپ اس کو دین کے اندر کر دیں، تو پھر عقیدہ صرف یہی رہ گیا کہ اللہ نے انسان کو حکومت لینے کے لیے نازل کیا، بس وہ حکومت کا اختیار کا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے عرفان کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے انسانوں کی طرف جو ہے وہ رسولوں کو نازل کیا۔ اللہ نے شیطان کے مقابلے میں، طاغوت اور باطل کے مقابلے میں حق کو پہچاننے کے لیے انسان کو امتحان میں ڈالا ہے۔ یہ اس سے پہلے کی کہانی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور شیطان کو کہا کہ جاؤ تمہارے لیے مہلت ہے، شیطان نے کہا کہ میں ان کو غلط کروں گا، اللہ نے کہا کہ تم غلط کرو گے لیکن ان کو نہیں، کہ جو مخلصین ہیں میرے لیے، جو مخلص ہیں ان کو غلط نہیں کر سکو گے، اور جو میری طرف لوٹ کے آئیں گے پھر میں ان کا حساب کتاب ان کو دوں گا۔ تو مذہب، تو یہ عقائد یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ جب ہم اس روشنی کو پہچانے، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیوز میں بات کی کہ ہم حق کو پہچانے، باطل کے مقابلے میں طاغوت اور باطل کے مقابلے میں جو ہے وہ ہم حق کا ادراک کریں کہ ہاں یہ جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق ہے، یہ رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے۔ سب سے پہلے اس کو پہچاننا، اور پھر شیطان، نفس جیسے سائنس ہے، دلیل ہے، منطق ہے، ان کے مقابلے میں اپنے عقائد کو جو ہے صحیح رکھنا۔ تو یہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ صحیح عقائد وہی ہے کہ جو ادلہ اربع سے ثابت ہے، جو 4 دلیلوں سے ثابت ہو، کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کا اجماع اور قیاس سے جو ہے جو چیزیں ثابت ہو، اسی کو صحیح ماننا، یہی عقائد ہے۔ اور ان کے علاوہ جن چیزوں کی طرف نفس تحریک دیتا ہے یا عقل تحریک دیتا ہے، یہ تمام جو ہے وہ زیادتی کرنے والے ہیں اور حد سے جو ہے وہ بڑھ جانے والے ہیں، اپنے عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عقائد ہیں، اور پھر رسومات مذہب کی ادائیگی سے پاک صاف ہو۔ نماز پڑھتا ہے تو وہ پاکی اور صفائی اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ روزہ رکھتا ہے تو وہ پاکی اور صفائی اختیار کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پاکی اور صافی اختیار، جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، کوشش کرتا ہے یا بالسیف کرتا ہے، تو اس سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بدن میں، اپنے مال میں، اپنے جان میں، اپنے نفس میں وہ کیا اختیار کرتا ہے؟ وہ پاکی اختیار کرتا ہے، اور تعلیم اور حکمت سے جو ہے وہ آراستہ کے علوم شریعت بھی حاصل کرتا ہے۔ تو طریقت سے اور تصوف سے، اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے دین کے نفاذ کا یا احیاء کا نام لیا، انہوں نے تصوف کو یا خانقاہی نظام کو یکسر مسترد کر دیا کہ یہ تو تباہی ہے کہ آپ کونے میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرے، اللہ اللہ کرے، تو یہ تو تباہی ہے۔ میرے بات تو یہی غلط ہے کہ عقیدے کے مقابل کے بعد جو سب سے پہلی چیز درپیش ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ اپنا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر یہ ہے کہ پھر اب کتاب کا علم ان کو ادا کرے، وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّي، اور آخر میں کہا کہ ان کا کیا کرے؟ تزکیہ کرے، باطن کی ان کی صفائی کرے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے اندر سے ان پہ ایک رسول نازل کیا، وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بالکل اس آیت کے اوپر فٹ، یہ اس کی تشریح بیٹھتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ، نشانیاں کول کول کر بیان کرے یہ رسول، تو کیا ہوگا کہ وہ ایمان لے آئے۔ جب وہ نشانیاں بیان ہو تو وہ اس باطل کے مقابلے میں حق کو پہچانے کہ ہاں جی یہ حق ہے، اس کو قبول کرے۔ وہ جب ہو جائے وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کے باطن کی صفائی کرے، پھر اپنی صحبت سے، یہ اللہ کے رسول کی صحبت تھی، ان کی برکات تھی کہ جو ان کی صحبت میں رہا، ایمان کی حالت میں ان کے ساتھ رہا، ان کو دیکھا، یا اللہ کے رسول نے اس کی طرف دیکھا، وہ کیا ہوا؟ وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہوا۔ تو ان کا تزکیہ فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کی بات اس کو قرآن و حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دی۔ تو ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا
کہ وہ عقائد اس کے ایمان لے آیا، عقائد درست ہوئے، اب کیا کرے؟ اب اس کی باطن کی صفائی ہے تو اس کو کرنے دے. اگر وہ خانقاہ میں بیٹھ کر کرتا ہے تو خانقاہ میں بیٹھ کر کرنے دے، اگر وہ ذکر و اذکار سے کرتا ہے تو ذکر و اذکار سے کرے، اگر وہ کسی شخص کی صحبت سے کرتا ہے تو کسی شخص کی صحبت سے کرے. دین اس کو منع نہیں کرتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہم دین کا پرچار کرتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں خانقاہ بھی بند کرو، مدارس بھی بند کرو. تو دوسری چیز جب وہ باطن کی صفائی کرے تو پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب اس کو جو ہے وہ کتاب سے علم عطا کرے، قرآن سے جو علوم شرعیت ہے تو یہ پہلے کرے بعد میں کرے، مکس کرے دونوں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے کون سا کرے دوسرا کون سا کرے، لیکن اب کتاب کے علم بھی جو ہے وہ حاصل کرے، علوم شرعیت بھی جو ہے وہ حاصل کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے جو ہے یا اپنے عقل کی بونگیاں مارتا ہو، یا اس میں جو ہے وہ جس کی چاہے دلیل قبول کرتا ہو، یا جس کی جو ہے وہ چاہے منطق قبول کرے، ایسا بھی نہیں ہو. تو اب وہ علوم شریعت میں بھی جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس کو حاصل کریں، اور اپنے قلب کی جو اس نے پاکیزگی کی ہے اب اپنے ظاہر کو جو ہے اس علوم شریعت میں جو ہے وہ مقید کرے. اب کیا ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ حکمت تو پل ہے کہ جو اس کے بعد اس کے اوپر لگے گا، یعنی جب وہ تزکیہ ہوگا اس کا اور کتاب کا جو ہے اس کو علم حاصل ہوگا تو اب حکمت کا اس پر پل لگے گا اور بہتر فرد کی حیثیت سے دین کو میسر آئے. اب یہ شخص جو ہے اب یہ تیار ہے کہ وہ کیا کرے. اب وہ معاشرے میں اور جو ہے وہ ریاست میں، سیاست میں، اب ہر جگہ پر اس نظام اس میں وہ کیا کرے، اب وہ اس دین کو اس کے نفاذ کی اس کو قائم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. یہ بات عرض کرنا اہم ہے کہ سلوک انسان کے باطن کی صفائی اور شریعت اس کے افعال ظاہرہ کو سدھارتی ہے. تو یہ جو ہم ان کو مانتے ہیں کہ جو تصوف کے جو 4 سلاسل ہے، یا اس کے علاوہ اگر کسی کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہے، قلبی کیفیات عطا کی ہے، اور وہ اس سے انسان کے قلب کی جو ہے وہ اس میں اس کی اصلاح کرتا ہے، تو یہی شخص جو ہے یہی تو چاہیے، اسی سے جو ہے اس برکات کو حاصل کرنا چاہیے. ہاں ڈرامے بازیاں نہیں، یہ پھر الگ چیز ہے نا کہ دنیا مانگتے ہیں کاروبار چل پڑے اور شادی ہو جائے اور چف کرو دم کرو اٹھ جاؤ، نہیں، یہ تو پھر ڈرامے ہیں. ڈراموں سے اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن جس میں قلبی کیفیات ہو اور وہ اپنی صحبت سے یا ذکر سے کسی کے قلب کی اصلاح کر سکے تو یہ شخص مطلوب ہے، اس سے جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے. اور شریعت اس کے افعال ظاہرہ کو پھر شریعت سیکھے، حدیث سیکھے، سنت سیکھے، قرآن سیکھے، فقہ جو ہے پڑھے، علماء کے پاس جائے اس سے سیکھے. وہ اگر مدارس میں پڑھتا ہے تو کیا مشکل ہے، اگر وہ مفتی صاحب سے پڑھتا ہے تو کیا مشکل. معاشرے کے اندر جو علوم جو رائج ہے اس کو سیکھے، اسی کا سیکھنا جو ہے مطلوب ہے تاکہ یہ اس کے ظاہر کو ہے سدھار. بس مذہب جو ہے اب 2 افعال، اب مذہب نے کیا کیا، 2 کام کیے. نمبر 1 کہ انسان کے عقائد درست کر کے اسے نیک بنایا، باطل نظریات و اعمال اس سے دور کیے، باطنی صفائی سے معرفت حق. جب اس کا تزکیہ ہوا تو اب حق کی معرفت اس کو نصیب ہوئی، حصول حق اور قرب حق کا مستحق ہے. اب یہی لوگ تو دین کو نافذ کریں گے. میرے بھائیو، جس کی باطن کی صفائی ہی نہیں ہوئی، جس نے اس کو دل سے اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کیا، وہ کیسے نظام کو ٹھیک کرے؟ وہ تو ڈاکہ مارے گا. وہ تو جب حکومت میں آئے گا تو پھر اپنا پیٹ بھرے گا، پھر جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرے گا. شریعت اور نفاذ اور اس کا جو ہے نظام اور دین وہ تو کرے گا وہی شخص، جہاد تو کرے گا ہی وہی شخص کرے گا کہ جس کے دل کے اندر جو ہے اس کے وہ تسلیم ہوا ہے، اور شریعت سے ایسے اعمال اور افعال میں مقید کرے جس سے ظاہر کی تمام اور شریعت میں جو ہے کہ جھوٹ اس کو برا لگتا ہے، سچائی کو وہ پسند کرتا ہے، انصاف کو وہ پسند کرتا ہے، ماں باپ کی جو ہے وہ عزت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، چھوٹوں پر جو ہے وہ رحم کرتا ہے، سنت رسول کو اپناتا ہے. تو یہ شخص جو ہے اب یہ شخص دین کا کام کرے گا. یہ پہلا کام ہوا. دوم یہ ہے کہ مذہب کا تیار کردہ یہ فرد درست عقائد، صفائی باطن اور آرائش ظاہر کے ساتھ اب میسر ہے کس چیز کو، دین کو، کہ اب دین کے قیام کے لیے سرگرم ہو. تو یہ جو کرے تو اب وہ دین کے لیے کام کرے. یعنی ایک شخص جو ہے بڑا نیکوکار ہے، بڑا زاہد اور عابد ہے، لیکن اب وہ آگے کچھ نہیں کرتا تو میرے بھائی اس نے پھر اپنے زہد و تقوی کو ضائع کر دیا ہے. ایک شخص جو ہے وہ بڑا عالم بن گیا ہے، وہ بڑا دیندار بن گیا ہے، وہ شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے، لیکن اب معاشرے میں اس کو جاری کرنے کے لیے اس کو کام نہیں کرتا. تو میرے بھائیو اب وہ اپنے علم کا وہ فائدہ جو ہے اس نے وہ حاصل نہیں کرتا. تو اب وہ خود کرے یا ان لوگوں کا ساتھ دے، ان کے ساتھ شامل ہو جو اس کام کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اب دوسری طرف آتی ہے تو مذہب کے اب دین کیا ہے؟ الدین، تو دین کیا ہے؟ دین متبادل ہے
طریقہ کار کا، لاہ عمل کا یا نظام کا. فضل پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں کا دین جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ ہمارا نظام ہی خراب ہے. یہ نظام کیا ہے؟ یہ دین ہے. یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو کام کرنے کا طریقہ ہے، جو لاہ عمل ہے، یہ جو پروسیجرز ہے، یہ جو آپریٹنگ پروسیجرز ہے، یا رول آف بزنس ہے، یا ٹرم آف ریفرنسز ہے، یہ جو کرنا ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ میرے بھائیو یہ دین ہے. یہ قانون اس پہ مودودی صاحب کی کتب ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، 4 اصلاحات کو بھی پڑھیں گے. اس میں بھی یہ ہے کہ دین جو ہے وہ کیا چیز ہے. وہ بڑے کام کی کتاب ہے، اس کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. لیکن دین جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ تمام چیزیں ہیں. تو دین جو ہے یہی مقصد و معنی قرآن میں اور حدیث میں اس کے استعمال ہوئے. اور یہ نظام محیط ہے افراد کے کل اجتماعی معاملات کا. اب دین میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا کون سا نظام ہے، اسلام کا کون سا سیاسی نظام، اسلام کا کون سا معیشت کا نظام ہے، اسلام کا کون سا معاشرے کا نظام. بھئی اسلام ہی تو یہ معاشرے کا نظام دیتا ہے، اسلام ہی تو ریاست اور قانون کا نظام دیتا ہے. اگر یہ نظام نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے کیا بغیر منشاء خداوندی کے جو ہے وہ ایک ریاست قائم کی؟ کیا صحابہ نے کیوں ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ خلیفہ چنا؟ جب منشاء خداوندی ہی نہیں ہے، جب یہ دین ہی نہیں ہے، آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، تو کیوں حضرت ابو بکر صدیق کی اس کو جو ہے اس کی بیعت کی؟ 30 سال تو خلفائے راشدین کی حکومت رہی. تو جب یہ دین کا منشا ہی نہیں ہے تو کیوں جو ہے نا وہ وہاں پر وہ دین انہوں نے جو ہے وہاں پر خلافت قائم کی؟ یا اگر یہ دین کا تقاضا ہی نہیں ہے تو ابو بکر صدیق نے کیوں منکرین زکوٰۃ جو ہے ان کے خلاف کیوں جدوجہد، کیوں جہاد کیا؟ کیوں جہاد؟ ضرورت کیا تھی؟ بس ان کا دین تھا، وہ نہیں مانتے. ابو بکر صدیق کہتے کہ ہم تو مانتے ہیں، تم مانو نہ مانو. اور صدیق نے یہ نہیں کہا. وہ صدیق نے کہا کہ خدا کی قسم یہ رسی کو بھی روکیں گے نا، جس اونٹ کے ساتھ جو رسی دیتے تھے، اگر اونٹ دے اور رسی نہ دے پھر بھی میں ان کے خلاف جا. میرے بھائیو یہ ضرورت تھی تو انہوں نے کیا، یہ دین کا حصہ تھا تو صحابہ کرام نے یہ کیا. تو یہ افراد کے کل اجتماعی معاملات، افعال اور اعمال کو محیط ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اب شادی بیاہ میں پھر ہماری اپنی مرضی ہوگی، دکان میں اپنی ہوگی، پارلیمنٹ میں اپنی ہوگی، عدالت میں اپنی مرضی ہوگی، جو چاہے قانون پاس کرے، جس وقت چاہے قانون پاس کرے، جس طرح چاہے ایڈمنسٹریشن چلائے، عوام ذلیل و خوار ہو، دکے دے ان کو، کوئی انصاف نہیں. پچھلے دنوں ایک خاتون نے کوئٹہ میں پتہ نہیں کہا ایک باپ بیٹی کو اپنے لینڈ کروزر کے نیچے کچل دیا. کچھ دن پہلے خبر آئی کہ جی اس خاتون کے ساتھ راضی نامہ ہو گیا ہے اور خاتون کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ قانون ہے، یہ نظام ہے. یہ ملک تباہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ کہ جہاں پر طاقتور جو ہے وہ غریبوں کو رون دے اپنی گاڑیوں کے نیچے. باپ بیٹی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے، غریب لوگ، اس کو کچل دیا. یہ نظام ہے میرے بھائی، یہ دین ہے آپ کا. یہ دین اللہ اور اس کے رسول نے نافذ نہیں کیا، یہ نازل نہیں کیا. اللہ نے جو نافذ کیا ہے کہ افراد کے کل اجتماعی معاملات اور افعال اور انتظامات کو، جس کو بیشتر شعبہ جات ہیں، مثال سیاست ہے، حکومت ہے، عدالت ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، اور کوئی بھی جو اجتماعی امور سے متعلق ہو، اور یہ مترادف ہو سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم عدل اجتماعی نافذ کریں، تو یہی مراد اس سے دین اسلام ہے. یا ہم کہیں کہ ہم نظام مصطفی رائج کریں، اس سے مراد یہی دین ہے. یا ہم کہیں کہ ہم شریعت محمدیہ کا نفاذ چاہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں خلافت، امارت، امامت، یا جو بھی آپ چاہتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اور وہ معاشرہ اور اجتماعی معاملات سے متعلق ہے، ان کو ریاست کے اندر جو ہے وہ نافذ کیا جائے. یہی جو ہے وہ دین ہے. بس یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام اصل میں حکومت کے قیام، یہ بہت اہم ہے. یہ میں اس نظریے پر، اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور میں اسی کی تبلیغ کروں گا اور اسی کو پرچار کروں گا کہ اللہ جو ہے وہ حکومت کا مطالبہ نہیں کرتا. یہ جو مودودی صاحب نے کہا، اسرار صاحب نے، بہت دیگر لوگوں نے، کہ اللہ کا مطالبہ یہی ہے، تقاضا یہی ہے کہ جاؤ اور وہاں پر حکومتوں کو قائم کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مطالبہ حکومت کے قیام کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مطالبہ جو ہے وہ دین کے قیام کا ہے، کہ آپ دین قائم کریں. سیاست، ریاست، یہ اس کا ایک اہم شعبہ ہے، جزء لا ينفق ہے، اس کے بغیر دین جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب لوگوں نے دین کو قبول کیا، عقائد ایمان لے آئے، عقائد درست کیے، اپنے اعمال کو سدھارا. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ دین کو جو ہے وہ جاری کرے. تو دین سے مراد صرف حکومت نہیں ہے، بلکہ دین سے مراد تمام وہ امور ہے جو مسلمانوں کے اجتماعی امور سے جو ہے متعلق ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ مذہب کی قوت لے کر یہ ایندھن لے اور دین کے نفاذ کے مطالبے کو پورا کرے. اب یہ بات انتہائی اہم ہے کہ دین کا قیام یقیناً اب اس کے زمانے کے حساب سے ہوگا نا جی.
یعنی دین کیسے نافذ کریں؟ مثال کے طور پر اب یہ حکومت ہے اور ہم کہیں کہ یہ بے دین ہے، ان کو ہٹا دو، ہم آ گئے، ہم نے حکومت ان سے لے لی، تو کل جو ہے وہ اور لوگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بے دین ہے، انہوں نے تو سر پہ ٹوپی بھی نہیں پہنی، ان کو ہٹاؤ، ان سے یہ حکومت لے لو، تو وہ لے لیں گے۔ تو پھر تیسرے آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں، انہوں نے ٹوپیاں تو پہنی ہے لیکن انہوں نے پگڑیاں نہیں پہنی، ان کو ہٹا دو۔ تو میرے بھائیو دین کیسے نافذ ہوگا، کیسے جو ہے وہ جاری ہوگا؟ تو کسی زمانے کے موروثی حالات، اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ دینی نظام کہتے کس کو ہے۔ اس پہ ایک بہت اچھی کتاب ہے اور محمد نوید صاحب ان کا نام ہے، اور اس کتاب کو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو مختصراً انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس میں قوانین جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے کسی واضح نص کے مخالف نہ ہو، یعنی اس میں جو بھی نظام رائج ہو۔ ایک تو ظلم، ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی دوسرا ہے، تو ظلم کا نظام ہے، تو رشوت کا نظام ہے، میرے بھائی تو جبر کا نظام، یہ تو کافروں کو بھی نہیں قبول، اس نظام کی تو بات نہ کریں۔ ملک عزیز پاکستان میں جو قانون ہے یہ تو کافروں کو بھی نہیں قبول ہونا چاہیے، یہ تو ایسا گندا نظام ہے، غلیظ نظام ہے، اس کو تو ہٹائے۔ لیکن اگر ہر طرف عدل ہو اور ہر جگہ میں انصاف ہو، اخلاق کے اعلیٰ معیار جو ہے وہ ہر جگہ، عدالت میں بھی، قانون، ہر جگہ سب کچھ، تو پھر ایسا کوئی قانون کم از کم نہ ہو کہ جو قرآن اور سنت کا کیا ہو، اس کے نص کے خلاف۔ یہ انہوں نے مختصر لکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہے جو اس کتاب کا جائزہ ہم لیں گے انشاءاللہ، اس میں پھر وہ باتیں ہوں گی۔ یعنی اگر کہیں پہ کوئی مسلمان ہی نہیں، ایسے مختصراً میں نے 2-3 سیناریوز پیش کیے، لیٹ سپوز کس جگہ پر کوئی مسلمان ہی نہیں، تو کیسے دین نافذ کرے؟ وہ تبلیغ کرے، ان کو اللہ کے رسول نے تبلیغ کی کہ لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، اللہ کو پہچانو، حق کو پہچانو، کیوں جو ہے وہ اندھیرے کے مقابلے میں روشنی سے اپنی آنکھیں چراتے ہو؟ روشنی کو تو پہچانو کم از کم۔ روشنی تو جو ہے وہ اگر آپ کی آنکھیں بند ہو تب بھی روشنی تو نظر آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو وہاں یہ تبلیغ کی جائے کہ بھئی روشنی کو تو پہچانو، اسلام کو تو جو ہے وہ اس کو پہچانو، اسلام کی تبلیغ ہو، مذہب اسلام اختیار کیے، ظاہر و باطنہ کی صفائی ہو، اور پھر دین کے قیام کا جو ہے وہ کوششیں کی جائے۔ لیکن اگر کہیں پر کمی ہو، مثال کے طور پر اگر کہیں پر ایسا نظام ہو کہ وہاں پر دین جو ہے وہ کما حقہ جو ہے وہ رائج نہ ہو، تو پھر اس کے اصلاح کی کوشش کی جائے۔ میرے دوستو، یہ جو ایک بڑا اعتراض ہے کہ 1000 سال تک کیوں کسی نے، یا جو بڑے بڑے فقہا گزرے انہوں نے اس کے خلاف کیوں نہیں بات کی؟ انہوں نے کی میرے دوستو، لیکن وہ دوسرے میں تھا کہ مسلمان تو موجود تھے اور دین کے ادارے بھی موجود تھے، لیکن کمی بیشی کے ساتھ۔ پھر آہستہ آہستہ جو خلفاء تھے، اموی تھے، عباسی تھے، انہوں نے جو ہے اس کو کیا کیا؟ پھر ذاتی مفادات کو مقدم کیا اور اپنی ذات کے حوالے سے کوششیں شروع کی، اور اسلام کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو کمزور کرنا۔ پھر فقہا نے ان کے خلاف باتیں کی، ان کو کسی ان کی شرعی غیر شرعی چیز کو قبول نہیں، کہ اس پہ کوڑے کھائیں، اس پہ زہریں پئیں، اور پہ اپنی جانیں نچاور کی، لیکن یہ اصلاح کا کام تھا کہ پھر وہ کیونکہ مسلمانوں کو ایک عدل اجتماعی تو موجود تھا، لیکن وہ پھر خامی اور کمزوری کے ساتھ تھا، لہٰذا انہوں نے اس طرح سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جس طرح ہماری حالت ہے کہ اگر کہیں پہ ایسی صورتحال ہو کہ مسلمان برائے نہ ہو، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمان برائے نہ ہے۔ اب میرے دوستو چلو دین تو یا فرض ہے یا جو بھی ہے، نماز تو فرض ہے، تو کیا لوگ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے جو اللہ کے رسول پر نازل ہے، زبانی تو اس کو قبول کرتے ہیں لیکن اس کے عمل میں وہ نظر نہیں آتا۔ تو اگر نماز فرض ہے، شخص پڑھتا ہی نہیں ہے تو آگے اب اس سے کیا بات کریں؟ تو اگر دین کا قیام فرض ہے میرے دوستو، یہی اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے، لیکن جب وہ کریں گے نہیں تو پھر اس کا کیا کریں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان تو موجود ہے لیکن وہ برائے نام ہے، وہ قانونی مسلمان ہے، مذہب اسلام سے رشتہ اور ناطہ صرف شناخت کا رہ گیا ہے، اور دین یعنی نظام مکمل، جو نظام یہاں پہ یہ دین الملک ہے، وہ بادشاہ کا نظام ہے، وہ جمہور کا نظام ہے، وہ اسمبلی کا نظام ہے، وہ انگریز کا نظام ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول دین الملک ہے، دین اللہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں پھر کیا کیا جائے؟ اور یہاں کا جو نظام ہے فرسودہ، ناکارہ، شیطانی، ظالمانہ اور جابرانہ ہو، اس صورت میں کسی سستی اور تغافل کا مظاہرہ نہ کرنا چاہیے، اور فوراً دو اطراف میں جو ہے تو جو تحریک اللہ کرے، اللہ ہمیں ہمت دے، خدا کرے کہ یہ تحریک اٹھے، پھر دو اطراف میں کام کیا جائے گا۔ نمبر 1، تحریک کا ایک رخ ارشاد کا ہوگا، جو امت الناس کو مخاطب کرے گا، ان کو بتایا کہ اللہ کے لوگوں، تمہیں کس چیز نے اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ غفلت میں ڈالا ہے، معاف کیجئے گا،
کہ کس چیز سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو تم نے کس چیز سے غفلت میں ڈالا ہے. لوگوں کی 30 40 سال عمریں ہو گئی ہے، 50 60 سال، اب کس چیز میں جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہو؟ ابھی تو چل سو چل ہے، اب تو اس کو قبول کرو. جو کھلا جو ہے وہ روشنی نظر آتی ہے اب تو اس کو قبول کرو. جو سامنے لکھا ہوا نظر آتا ہے اس کو تو آپ قبول کرو. اب کس چیز سے غفلت میں ہو؟ اللہ کو اگر اس پہ اعتماد کمزور ہے تو موت پہ تو یقین ہے، مرنا تو ہے کہ نہیں ہے. تو جو مرنا ہے تو اس سے پہلے کچھ ایسا عمل تو اب اکٹھا کرو کہ جو تمہارے مرنے کے بعد جو ہے وہ کام آئے. تو فوراً لوگوں میں ایک ایسی تحریک کرنی چاہیے کہ جو ان کے بنیادی عقائد کی طرف ان کو دعوت دے، بنیادی عمل کی طرف ان کو دعوت دیں، اور جب یہ اور ان کو ایندھن فراہم کرے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس نظام کی کوششوں کو قبول کریں، ان کو سمجھ آئے کہ ہاں جی یہ نظام تو ٹھیک نہیں ہے، یہ نظام تو غلط ہے، یہ نظام تو جابرانہ ہے، اس کو تو بدلنا چاہیے. ہم تو ایک ایسے نظام کا جو ہے وہ دیکھیں میرے دوستوں، میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک صحابی رسول تھے، تو میرے خیال میں یہ غزوہ خندق اس کا واقعہ ہے. تو اس میں صحابہ بڑا مشکل غزوہ تھا، یہ بڑا مشکل تھا، یہ سب سے مشکل غزوہ یہ تھا، کیونکہ 10,000 کا جو ہے وہ کفار وہ بالکل آپ کے اوپر جو ہے وہ جپٹ پڑے تھے مدینہ کے اوپر، اور نہ بچے محفوظ تھے، نہ جوان نہ بوڑھے، کوئی میں شہر بھی محفوظ نہیں تھا، لوگوں کی عزتیں جو ہے وہ خطرے میں تھی. سخت وقت تھا، مشکل وقت تھا، اور انہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا. صحابہ صبح جو ہے وہ چیزیں باندھتے، تلوار باندھتے، زر بختر باندھتے، اور شام تک جو ہے وہ اکثر اسی میں سو جاتے. تو ایک صحابی تکا ہارا اللہ کے رسول کے پاس پیش ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہمیں بھی کوئی راحت ملے گی؟ یعنی ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے تو کیا ہمارے لیے بھی کوئی راحت ہے، یا ہم اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ نرغے میں ہوں گے اور ہر وقت ہتھیار باندھ کر جو ہے وہ اتنی خوف اور اتنی بد امنی اس میں ہم ہوں گے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تو حدیث تو مجھے پوری یاد نہیں ہے، وہ لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ فلاں جگہ سے ایک عورت اکیلی چل پڑے گی اور فلاں جگہ تک وہ جو ہے وہ زیورات سے لدی پندی آئے گی، اور کوئی اس کی طرف جو ہے اتنا امن ہو جائے گا، اتنی جو ہے ایڈورسریز مخالفت ایسی ختم ہو جائے گی، ایسا امن ہو. میرے بھائیو، یہ امن، یہ جگہ کہ جہاں پر آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں، لوگ اپنے پیچھے جو ہے وہ کنڈیا جو ہے وہ چڑھاتے تھک گئے ہیں، ان کے گھر محفوظ نہیں ہیں. ایک شخص جو ہے اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہے، وہ اسے اگلا چھین لیتا ہے. ایک شخص نے اپنی بچی کے شادی کے لیے پیسے جمع کیے، اس پہ ڈاکو پڑتے اس کو چھین لیتے ہیں. ایک لینڈ کروزر آتا ہے اور باپ بیٹی کو جو ہے وہ نیچے کچل دیتا ہے. میرے دوستو، یہ دین ہے، یہ نظام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول، یہ اللہ اور رسول کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا تو وعدہ صحابی سے یہ کیا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اتنا امن ہوگا کہ کوئی بدخوفی، کوئی خوف جو ہے، کوئی بد امنی نہیں ہوگی، ہر طرف جو ہے وہ خوف امن ہی امن ہوگا. میرے دوستو، یہ وہ چیز نہیں ہے یہ لوگوں کو پیش کرے. تحریک کا ایک رخ ایسا ہو کہ وہ لوگوں کو یہ پیش کرے تاکہ وہ دین کو سمجھے اور اس کی کوششوں کو قبول کرے. اور تحریک کا دوسرا رخ جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ آواز دے کہ اے حکمرانو، خدا کا خوف کرو، تم بھی مسلمان ہو، اور حق کو ان کے سامنے ببانگے دہل بیان کریں، ان کو بتائیں کہ یہاں تم نے سود لیا ہے، یہ سود ہے، ایسا مت کرو. یہاں پر تم نے اپنی جیبوں میں پیسے ڈالے ہیں، یہ مت کرو. یہاں پر جو ہے وہ تم نے ایئرپورٹ بنانا تھا، پہلے سے اپنے پراپرٹی ٹائکونز کو بتا دیا، انہوں نے وہاں پر غریبوں سے مفت کی جو ہے وہ کھوڑیوں کے مول جو ہے وہ جائیدادیں خرید کر اس کو جو ہے وہ اب کروڑوں روپے کی بیچتے ہیں، اربوں روپے کی بیچتے ہیں. اور ان کو بتاؤ کہ یہ تم نے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، یہ تم نے دین کے ساتھ خیانت کی ہے، اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، اس کو تمہیں اللہ کے حضور جو ہے وہ تمہیں جواب دہی ہونی پڑے گی. تو یہ تحریک کا دوسرا رخ ہے، جو حکمرانوں کو بتائے کہ ظالموں، یہ تم نے ظلم کیا ہے، یہ ظلم مت کرو، اس نظام سے اس ظلم کو ختم کرو. اور عوام کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ اس نظام کی کمزوریاں ہے، یہ اس نظام کی تباہیاں ہے، یہ تمہارا مستقبل اس نظام میں تباہ ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کے فضائل ان کے سامنے جو ہے وہ آگاہ کریں، بتائیں، اور اس کی حقانیت کو ثابت کریں، اور اس کی جو فوائد ہے، جو ثمرات ہیں، وہ ان کے سامنے بیان کریں. لوگ دین کو یہی سمجھتے ہیں کہ جی برقعے پہنیں گے، اگر برقعے نہیں پہنیں گے تو ہمیں جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں مانتے. ان کو بتاؤ کہ خدا کے بندو، دین تو سراسر تمہارے لیے فلاح و بہبود ہے، دین تو سراسر تمہارے اجتماعی نظام کی درستگی کا نام، تمہاری معیشت اور اکانومی کی درستگی کا نام، تمہارے ریاست کی اصولوں پر پروان چڑھانے کا نام ہے. دین تو ہر اس معاملے کا نام ہے کہ جس میں تمہارے لیے خیر ہے اور جس میں تمہارے لیے بڑائی ہے. اللہ کے رسول دین النصیحہ، دین تو ہے ہی نصیحت اور خیر خواہی اور بلائی کا نام، فلاح و بہبود کا نام دین ہے. میرے دوستو، یہ دین ہے جو اللہ نے جو ہے وہ
اپنے رسول پر جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ تو میرے دوستو لوگوں کے سامنے اس نظام کی کمزوریاں بیان کریں اور اللہ کے دین کی جو ہے وہ خوبیاں بیان کریں۔ یہ کام تحریر، تقریر اور اجتماع سے سر انجام پائے گا۔ تاہم اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تصادم کا ہے۔ یہ ایک بات میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں میرے دوستوں کہ میں جس طرح علماء کا مذہب ہے کہ ہم حکومتوں کے خلاف خروج کو بالکل ناجائز سمجھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا، ایک مسلمانوں کی مستحکم حکومت کے خلاف کیا نہیں کہ خروج نہیں کیا، بلکہ میں تو ایجیٹیشن کو بھی جائز نہیں سمجھتا کہ لوگ اٹھ کر میرے دوستوں سڑکیں بند کرتے ہیں مہینہ مہینہ، لوگوں کو تکلیف۔ سڑک بند کرنا میری نظر میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ سڑک بند کرنا ہے۔ تو میں تو ایجیٹیشن کو بھی جائز نہیں سمجھتا کہ لوگ جو ہے وہ ایجیٹیشن کریں اور حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ خروج کریں، بلکہ ہم کیا کریں، ہم جو جمہوریت نے ہم کو جو حق دیا ہے کہ بھائی آپ اپنی آواز ہے آپ اس کو بیان کریں، تو آئیے اکٹھے ہو، ایک نظم بنائیں، ایک تنظیم بنائیں، ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور اس دین کا پرچار کریں اور اس دین کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو جمہوریت تو آپ کو حق دیتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ لوگ ہیں تو آپ حکومت بنائیں۔ اب تو وہ زمانہ نہیں ہے نا، پچھلے زمانے میں بادشاہ تھا، اس کے خلاف اللہ کے رسول نے منع کیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آپ لوگ اس کی حکومت، مستحکم حکومت کے خلاف جو ہے وہ نہیں جانا۔ لیکن یہ تو جمہوریت ہے میرے دوستو، یہ تو ہر 5 سال بعد لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کس کو منتخب کریں۔ تو یہ تو ہمیں آواز کا حق دیتا ہے، یہ ہمیں تحریک کا حق دیتا ہے، یہ ہمیں اجتماع کا حق دیتا ہے۔ تو آئیے ہم خود اکٹھے ہو اور ہم اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی کوششوں کو کریں۔ اللہ کرے کہ ہماری کوششیں قبول ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔